پر جائے گا, چوری ہوگی, کراچی تک جاتے ہیں. بڑی چیزیں ہیں, سوچنا چاہیے, ہونا چاہیے, اور ٹرین کا نظام بھی اچھا بہتر ہونا ایکسکیوز می سر, میں نے کہنا تھا چیمبر آف کامرس والے جو بیٹھے ہیں, آیا یہ اس طرف کیوں نہیں نظر ثانی کرتے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ صرف بندہ اس طرف یا تو ڈسکشن کر لیں اپنے, وہ کوئی اپلیکیشن موو کریں, کوئی ریکوزیشن موو کریں اسمبلی میں, کہیں نہ کہیں کریں. آیا پورا جو ہے نا یہ بزنس سٹی ہے اور بڑا اسٹرانگ سٹی ہے چائنا میں, دوسرے شہروں میں, یہ اب میں نے ریسنٹ دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں بھی یہ ٹریڈ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن کوئی مطلب ان کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لگے کہ ان کا کوئی باقاعدہ پلان ہے, کوئی ان میں ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی بائی پلان یہ کام کرتے ہیں, ہر بندہ علیحدہ علیحدہ ہی جا رہا ہے. نہیں جی کرتے ہوں گے, کوشش کی بھی ہوگی, اور بڑے سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ, اور اللہ جانے ابھی تک کیوں نہیں بن پایا. اور یہ ہر کام سرکار نے نہیں کرنا ہوتا, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے مل کے خود بھی کر لینے ہوتے ہیں. تو یہ جیسے سیالکوٹ والا ڈرائی پورٹ یہ ٹرسٹ ہے, وہ سارے کاروباری لوگ مل کے چلا رہے ہیں, اور بھی بڑے ہیں, سرکاری بھی کوئی ہوں گے 2-4, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ اینٹیٹیز بھی بنا سکتی ہیں. ڈرائی پورٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, پر تھوڑے پیسے لگانے ہیں اور تھوڑی گورنمنٹ سے اجازت لینی ہے, اور کسٹم ٹیکس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے کیسے کر کے کرنا ہے, اور باقی سمجھدار ہوں گے لوگ, کر رہے ہوں گے. اچھا سر, سٹی آف ریسلرز کہتے ہیں گجرانوالہ کو, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پوری دنیا میں نام یہ ہے چل گیا گجرانوالہ کے ایک شہر کو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں چلے چھوٹا سا شہر ہے, وہیں پر میں آ گئی ہوں آپ کی گفتگو پہ, کہ اتنا نام ہے کہ اللہ کا شکر ہے, گولڈ میڈل, سلور میڈل, کانسی کے تمغے ہر طرح کے ان کو ملے ہیں. کیا سپورٹس کے لیے کمپلیکس بھی نہیں بنا سکتے؟ آپ کمپلیکس کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ لڑکا ہے ہمارا بڑا بہترین سپورٹس والا, نو بٹ نا, نو دستگیر, وہ بڑا اچھا ریسلر ہے, اور وہ بڑا ویٹ لفٹنگ کرتا ہے, اور بڑا بہترین. مطلب صرف جو ہے نا یہ ریسلرز کو کم از کم پرووائڈ کریں, کیونکہ اگر یہ باہر جائیں گے نا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ واقعی میڈل لے کر آئیں گے. کوئی ریسلر ہو, چاہے کوئی سوئمر ہو, کوئی آپ کا بیڈمنٹن والا ہو, کوئی آپ کا ٹینس والا ہو, کوئی آپ کا کسی قسم کا بھی سپورٹس مین ہو, اسے پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, میرا ایک اور کوسچن تھا, اناؤنس کیا ہے ایڈمنسٹریشن نے, جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے, چلے میں کہتی ہوں ڈی سی صاحب کی مہربانی ہے, یہ کمشنر صاحب کی ہے, وہ پھر بھی اب کام ورکنگ بڑی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی چلڈرن ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا. میں نے ریسنٹ سنا ہے راہ والی میں کہیں انہوں نے کوئی زمین ہے تو وہ گورنمنٹ نے دی ہے ان کو. گفتگو صرف اتنی ہے کہ آیا وائی ناٹ چلڈرن ہاسپٹل, وائی ناٹ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو از اگین ریکنسٹرکٹیڈ, کہ ایک ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو جس نے سول ہاسپٹل بنایا, وائی ناٹ کہ وہ کیوں نہیں بناتے؟ صرف بچے پیشنٹ تو نہیں نہ ہوتے. دیکھیں آپ کی بات بڑی بہترین ہے. اگر لاہور کے اندر 20 اسپتال ہیں یا 22 یا 24 سرکاری اسپتال ہیں, تو گجرانوالہ کی آبادی کے تناسب سے بھی لاہور کی اگر 2 کروڑ ہے, تو یہاں پہ اگر 60 لاکھ ہے, تو یہاں پہ بھی اور کچھ نہیں تو 6, 7, 8 اسپتال تو سرکاری ہونے چاہیے. اور بالکل جو ہے وہ گجرانوالہ کے اندر ڈی ایچ کیو طرز کا جو ایک تو چلے ٹیچنگ اسپتال ہے, اور ایک یہ شہر والا ہے, اس طرح کے مزید جو ہے وہ ایک چندہ قلعہ والی سائڈ پہ کہیں ہونا چاہیے, ایک یہ تھوڑا اس سائیڈ پہ ہونا چاہیے, یہ سیالکوٹ بائی پاس یا پنڈی بائی پاس, جدھر بھی جہاں اسپیس ملتی ہے ملے, اور جو تھوڑا جیوگرافیکلی بھی فٹ آئے کہ یار یہ تھوڑا اس علاقے کو کور کریں گے. یہ وہ گونڈہ والا جو ایکسس سے باہر ہے, وہاں پہ کہتے ہیں ہم جا نہیں سکتے, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی لوگوں کو تو فائدہ ہوگا ہی نا. بالکل وہ ایریا کے جو ہیں اس طرح سے مطلب 2-3 اور بھی ہونے چاہیے, اور بالکل چلڈرن اسپتال اگر اسپیسیفک بھی بن جائے تو وہ بھی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ڈی ایچ کیو طرز کے کوئی 1-2 اور بھی بنا دے, بننے چاہیے. جناح ہاسپٹل آپ کبھی جائیں, میو جائیں, سروسز جائیں, آپ نے دیکھا وہاں چلڈرن جو ہاسپٹل کا ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ علیحدہ ہے, گائنی کا علیحدہ ہے. یہ تو صرف ان کے صرف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو بہت بڑے پیمانے بنے. ایک ادھر صرف ایک ہمیں بنا دے خالی چلڈرن ہاسپٹل سے ہمارے مسائل نہیں ختم ہوں گے. میو دیکھ لیں, جنرل دیکھ لیں, سروسز دیکھ لیں, میں جناح گئی تھی, اتنی زبردست فیسلٹیز ہیں. شیخ زید دیکھ لیں, مطلب کہ اتنے بڑے اسپتال ہیں, ان کے بیڈز دیکھ لیں. ایک ہی بنا دے, میں کہتی ہوں چلیں زیادہ نہیں. اب چلڈرن ہاسپٹل بن کے بھی آپ یقین کریں بائی گاڈ میں کہتی ہوں کہ عوام کے مسائل نہیں ختم ہوں گے, کیونکہ جنرل پیشنٹ کہاں جائیں گے. بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی بھی تکلیف آئے, آپ کا آئین کہتا ہے کہ صحت اور تعلیم جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, بالکل ذمہ داری ہے, بالکل فرض ہے. اور
اگر فرض ہے تو پھر تو یہ ہے نا کہ کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو جائے اور فوراً علاج ہو. یہ تو نہیں کہ 3 6 8 مہینے اور 2 سال اس بیچارے کو ٹائم ہی نہ ملے اور وہاں پہ اس کی کوئی عزت بھی نہ ہو اور لائن میں لگا رہے اور پرچی بنوائے اور پھر بھی ٹائم نہ آئے. ڈاکٹر ذلیل و خوار تو نہیں ہے. ایک غریب جائے یا امیر جائے DHQ آپ جا کے دیکھیں اتنی کو لائنیں ہیں کہ غریب کے امیر کی پہنچ سے بھی دور ہے. اور ایک بیڈ پہ جو کوئی بچہ نیا پیدا ہوتا ہے نا وہ 3 بچے کم از کم ہوتے ہیں, 2 نہیں ہوتے. کبھی آپ اچانک چلے جائیں نا پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ میں جائیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ صورتحال اندر کی بہت خراب ہے. ایک ہاسپٹل جس کے ساتھ گجرانوالہ میں کتنے ولیجز بھی اٹیچ ہیں اور ناردرن ایریاز بھی ہیں, وہ سارے ادھر آتے ہیں. آخر جب پیشنٹ زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی لاہور لے جائیں, اور بائی چانس ایسا ہوتا ہے کئی لاہور جاتے جاتے رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو ہے وہ کوئی اگر آپ سے سوال کرے تو آگے سے مریم اورنگزیب کہہ دے کہ ہاں لیا ہے, آگے سے مطلب کہ پنجابی جائے کیا یہی مطلب ہے نا لیا ہے, پھر جو بالکل. میٹرو بس کیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا لگے گا, سفر عوام کرے گی, اس کو نئی الیکٹرک بس ہوگی یا جو بھی ہوگی اس میں بیٹھ کے اس کو بڑا اچھا لگے گا. جی میں کہیں جو ہے نا چائنا میں بیٹھا ہوں یا میں یورپ میں سفر کر رہا ہوں, یہی محسوس ہوگا نا اندر میں بیٹھ کے جتنی دیر آپ ٹریول کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پھاٹکوں کا کیا کرنا ہے. ابھی ہم ٹریول کر کے آئے ہیں اور ہم پھاٹک پہ گھنٹہ پھنسے رہے ہیں, ٹرین آتی ہے نہیں آتی, کئی دفعہ ایک ٹائم پہ 2 ٹرینیں آتی ہیں, 3 پھاٹک ہیں. کیا عوام نے ساری عمر پھاٹکوں پہ ہی پھنسے رہنا ہے؟ ہمارا مسائل کبھی حل نہیں ہونے. مجھے نہیں پتا ان کی پلاننگ کے اندر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آج ایک سڑک بنی, اللہ جانے اتنے امیر تو ہے نہیں ہے ملک کے حالات کے, بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر بندے کو روزگار مل رہا ہو اور خوشحالی ہو, اور مطلب کہ اللہ جانے پھر یہ کیوں جلد از جلد جو ہے وہ اسے کمپلیٹ بھی کریں. اگر لاہور اور اسلام آباد کے اندر پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائملی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ٹائملی ہونے چاہیے. یہاں پہ 2 3 سال والا جو ہے وہ زیادتی ہے. ایک GT روڈ ہے گجرانوالہ میں, ایک ہی GT روڈ پہ پوری عوام نے ٹریول کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی وہ کہتے ہیں نا امیر ہے غریب ہے, اس نے جو بھی ہے نا راستہ سارا ٹوٹا ہوا ہے, ٹریول کرنا مشکل ہے. پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیا جی ہم ساتھ جو ہے نا ٹنل بنائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے, ساتھ جی ہم پھاٹکوں پہ انڈر پاس بھی بنانے لگے ہیں. ادھر سے اعلان کرتے ہیں, ادھر سے کہتے ہیں جی اب بن ہی نہیں سکتا, کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آیا ہمارے پاس کون سا کام ہے کہ یہ راکٹ سائنس ہے جو نہیں بن سکتا؟ کون سا کام ہے دنیا میں جو نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی, جگہ ہی نہیں ہے بنانے کی. کلاس کی بس یہ کوشچن ہے کہ دیکھیں ڈسکشن میں بھی کر رہی ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, گفتگو جو ہے نا آپ سارے سیاسی گفتگو کرتے ہیں, پولیٹیشن ہے نا کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب دوبارہ آئیں گے آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کیا کام کروائیں گے؟ کوئی 1 2 اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حلقے کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو گجرانوالہ کے لوگوں کو کبھی بھی وہ لیفٹ اوور والی فیل نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر کسی بھی شہر کو ADP یا PSDP کے اندر جتنے بھی پیسے مل رہے ہوں گے, کوشش یہی ہوگی کہ گجرانوالہ کو بھی اس کے تناسب سے جو زیادہ پیسے ملنے والے شہر ہیں گجرانوالہ کے اندر فال کریں گے. باقی فیصلے یہاں پہ ہوں گے, عوام اپنے فیصلے خود کرے گی اور مشاورت سے کیے جائیں گے. جو گجرانوالہ کے لوگ چاہیں گے جو پروجیکٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو اتنے پیسے کے اندر جو مالک ہوں گے وہی یہاں پہ آئیں گے. سر ہمارا تو لیکن عوام کا بس کوئی مسئلہ ہے, بجلی, گیس اور کھانے پینے کی بیسک نیسیسٹیز جو ہے نا وہ آپ نے پرووائڈ کر دی, تو آپ سمجھے کہ آپ بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا لمبا ٹاپک ہے, اس کے اوپر آپ کے ساتھ 3 4 5 گھنٹے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. بات کریں گے LPG کا سلنڈر جو ہے سرکاری قیمت 240 روپے کلو ہے, بازار میں 500 روپے کلو بک رہا ہے. مطلب کہ پیرا فوڈس والے جو ہے کہ کیا صرف غریب آدمی کی ریڑھیوں چھاگڑیوں کھانے کے لیے یہ جو LPG سے چھوڑ گئے اپنے سارے ادھر آج کل ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے شکلوں کے اندر ہے اور عجیب و غریب سی صورت حال ہے. بجلی کا بل دے, گیس بنوائے, اسکول کی فیسیں دے, کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج کرائے, کپڑے خریدنے کو بھی دل کرتا ہے, کپڑے اس کی بیوی بھی کپڑے مانگتی ہے, مزدور مطلب جو خواہشات تو ہوتی ہیں وہ کدھر جائے گا. ایک اور لاسٹ کوشچن میرا رہ گیا تھا جو مس ہو گیا ہے, میں نے ڈسکشن کرنی تھی. آیا جو وکلا کمیونٹی ہے یا ڈاکٹر ہیں جو بھی ہے, چلیں ڈاکٹر کو تو گورنمنٹ سیلری دیتی ہے, وکلا کمیونٹی کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, پولیس کا بن گیا ہے. ٹھیک ہے, GT روڈ میں نے دیکھا تھا
اب کیا وکلا کمیونٹی کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے؟ نہ گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، نہ ان کو کوئی وہ ہوائی روزی ہے، چلتی ہے تو چلتی ہے. ہم بھی ڈگریاں لے کر آتے ہیں، اتنے اتنے بڑے ہوئے ہیں، 5 سال کی ڈگری ہے، 4 سال کی اب ہو گئی ہے. ڈاکٹر بھی ڈگری لے کر آتے ہیں، لائسنس ہمارے پاس ان کے پاس بھی ہے. کیا وکلا کمیونٹی کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اس ٹائم وکلا کمیونٹی جو ہے نا پی ٹی آئی والوں کے پیچھے جا رہی ہے، ڈنڈے تک کھا رہے ہیں، گھروں میں ان کے ریڈ ہو رہی ہیں. سارے معاملات ہم نے برداشت کیے ہیں. یہ واحد کمیونٹی ہے جو مطلب آپ کی سیاسی پارٹی کے پیچھے اسٹینڈ کر کے کھڑی ہوئی ہے. کوئی کمیونٹی جو ہے نا اسٹینڈ نہیں کر رہی، صرف ہماری کمیونٹی کھڑی ہے. کیا آپ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے وکلا کمیونٹی کے لیے کوئی آپ مطلب ویلفیئر کے ایک کام کرتے تو آپ کو کہیں دور باقی ڈاکٹر ہو، بے شک وکلا ہو، کوئی بھی کوئی ڈاکٹر ہے یا استاذہ ہے یا کوئی وکیل ہے، یہ ساری مکتبہ فکر کے لوگ بڑے عزتدار ہیں. ساری پاکستانی عوام بڑی عزتدار ہے. بیچارہ جو مزدوری کرتا ہے، جو آپ کا واسا کا سینیٹری ملازم ہے، جو آپ کا ہیلتھ ورکر ہے، یہ سارے عزت دار لوگ ہیں. مطلب کہ پاکستان کی ترقی کے اندر سب کا ایک کردار ہے. سارے لوگوں جو ہے وہ ملے تو ایک ملک بنتا ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی کہیں کہ کسی کے لیے یہ چیز آ جائے، کسی کے لیے یہ چیز آ جائے، جس کے پاس جتنے مسائل آتے ہیں وہ پھر اپنے لیے لے آتے ہیں. جیسے وکلا بھی جو ہے وہ اپنے لیے کوئی سوسائٹی لے آتے ہیں، کہیں پہ پلاٹ پھر مل جاتے ہیں، پھر کہیں پہ وکلا کو بھی جو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اپنی تنظیم کے لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں. جب حکومت جو ہے وہ واقعی ماں بن کے دکھائے اور آپ کو سول اسپتال کی لائن میں نہ لگنا پڑے، اور وہاں پہ امیر آدمی بھی ادھر جائے، غریب بھی ادھر جائے، ڈاکٹر بھی ادھر جائے، وکیل بھی ادھر جائے، سب کی برابر کی عزت ہو، اور کسی کو کیوں میں لا کے 6 گھنٹے دلیل نہ ہونا پڑے، تو کوئی بھی اپنے لیے اسپتال بنانے کا نہیں سوچے. ہاں، اور باقی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو جائے کہ کسی کو اپنے لیے کوئی اسپیسیفک چیز کی ضرورت نہ پڑے. اور باقی آپ نے جو بات کی کہ وکلا کمیونٹی کے لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن میں کوئی ریلیف نہیں ہے. ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ جاب جو کرتے ہیں فیسلٹی گورنمنٹ دے رہی ہے ہر کمیونٹی بالکل ہونی چاہیے. وکلا کے لیے بھی ساری سہولیات جو ہے کوئی میڈیکل کارڈ ہی نہیں ہونا ہے، کچھ ہی تو ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. میڈیکل کارڈ ایک اچھی چیز ہے، بالکل وکلا کو دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ وکلا کو بھی دیں گے، باقی عام عوام کو بھی دیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا، بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے. تو میری یہی خواہش ہے کہ آپ کی جو ہے نا سوچ بڑی انقلابی ہے. اتنی بڑی کمیونٹی ہے نا، ہمیں پتا ہے کون سی پولیٹیشین جو جماعت ہے بہتر ہے ملک کے لیے، کون سی نہیں ہے. سارے اب جو نہیں بھی پڑھا نا اس کو بھی پتا چل گیا کون ہمارے حق میں بہتر ہے. جو بھی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، اللہ کرے ہمارے حق میں بہتر ہے. تو کو جو ہے نا اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور پریکٹیکل ورک کر کے چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. سو نائس آف یو، اور اللہ کو کامیاب کرے. نیکسٹ بھی انشاءاللہ اگر آپ آتے ہیں الیکشن میں تو ہم دعا کو ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ.